بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ میرا کنٹینیو سے تیسرا سیشن ہے، تو تھوڑا اگر میری جانب سے کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. مجھے ایک چھوٹا سا جوک یاد آیا. ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا ایک کسی کاروان کا نام لے کر، کہتے ہیں میں ان کاروان میں گیا زیارت کے لیے، تو صبح صبح جو ہے وہ نماز تھی. اس کے بعد کچھ لوگ تو نے کہا صاحب نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، ایک دعا پڑھتے ہیں. چلے دعا پڑھی انہوں نے. اس کے بعد کہا مولانا صاحب یہاں آئے تو کوئی اعمال بھی ہو جائیں، تو پھر کوئی اعمال کیے. پھر ظہر کا وقت ہوا، اس کے بعد کہا مولانا صاحب ایک لیکچر بھی دے دیں. مغرب کے بعد مولانا صاحب مجلس پڑھ دیں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کمیل بھائی اس کاروان میں جائیے گا تو سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ وہ وہاں پر مولوی کا وہی حال کرتے ہیں جو کراچی میں بنگالی گنے کا حال کرتا تھے. مثال ہے خالی کہ تو میں یعنی ایسا مسئلہ نہیں، میں تو ایک تھوڑا سا آپ کو سنا رہا تھا کہ سارا جوس آخر میں نکل جاتا تو کچھ بھی نہیں بچتا تھا. بہرحال لیکن اچھا ہے کہ ایک موقع ہے ساتھ میں جمع ہونے کا، سوشلائزنگ کا اپنے لوگوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان. اور قرآن میں اس کا ایک پرسپیکٹیو بھی ہے کہ قل سیروا فی الارض. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ زمین میں سیر کرو. یہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے. تو آپ اور ہم اپنے کسی بھی عمل سے اگر نیت ٹھیک رکھیں تو ایک سادہ سے عمل کو بھی بہت بڑے ثواب کا عمل بنا سکتے ہیں. خالی وہ تفریح نہیں ہوگی بلکہ وہ ثواب کا باعث بن جائے. بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کو جا کے چیک کیجیے گا بعد میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگوں کے لیے جو پہلے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے کچھ لوگوں سے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے ان کو جنت دی. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے لیے آیت نمبر 112 میں کہا کہ التائبون، مثلا وہ توبہ کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، راکعون رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون سجدہ کرنے والے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا سائحون، سیاحت کرنے والے. اللہ کی سیاحت یعنی مینس گردش گری یعنی گھومنا. اور اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. کہیں پر اللہ تعالیٰ کا عاقبۃ المجرمین. تم یہ دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، یا جرم کرنے والوں کا، جو اللہ کے سامنے بغاوت کرنے والے تھے، ان کا کیا انجام کیا. تو ایک تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے. دوسرا ایک اللہ کی قدرت کو انسان دیکھے اور اس سے کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے خلق کیا ہے. یہ وہ مقام ہے. یہاں بھی ہم امام علیہ السلام ہی کی رعایا میں ہیں. امام کا وجود یہاں پر بھی ہے. امام تو جو کچھ یہاں پر ہے، یہ سب درخت ہیں، واٹر فال ہیں، آبشار ہیں، جو کچھ اللہ کی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ حدیث قصہ میں کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بچھایا، ولا ارضا مطحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ. تو یہ بھی جو مقام بنا، اللہ نے آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بچھایا، درختوں کو نہیں لگایا، کشتیوں کو نہیں چلایا، پانی کو نہیں بہایا، الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، مگر جو کچھ کیا وہ ان پانچ کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے موجود ہے. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا اللہم صلی علی محمد و علیہ. اور ان پانچ میں سے بھی سب سے ایک لطیف بات یہ ہے کہ جو تعارف اللہ نے کروایا وہ ایک لیڈی کے ذریعے سے. کیا مقام ہے خاتون کا، ایک ان کی عظمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجتن جن میں ہر افضل ہستی شامل ہے، جس میں سید الانبیاء ہیں، جس میں سید الاولیاء ہیں، جس میں سید شباب اہل الجنہ ہے، ان سب کا تعارف ایک خاتون کے ذریعے سے. پہلے ایک خاتون بڑھتے بڑھتے اس مقام میں عظمت پہ پہنچ جائے. اس کی اگزامپل بھی ہے ہسٹری میں. ایک خاتون اگر تقوی اور کردار میں آگے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سارے مردوں سے زیادہ افضل ہوں. اس کی جو ایک سامنے کی اگزامپل ہے ہمارے سامنے، میں معصومین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. اور یہاں پر بات یہ نہیں کہ اللہ نے کہ مومن عورتوں کے لیے، اللہ نے کہا مومنوں کے لیے، یعنی مومن مردوں کے لیے بھی وہ اگزامپل ہے، مومن عورتوں کے لیے بھی اگزامپل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے کی حجت کی مدد کی. تو اس سے لیسن یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کی حجت کا مددگار ہو، چاہے وہ لیڈی ہے، وہ اپنے زمانے کے سارے مردوں سے بھی افضل ہے اگر وہ سب سے بڑی مددگار ہے.
اگر ان کا تعلق سب سے زیادہ ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. ایک مل کے صلوات دیجیے گا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے آپ کو، مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ساخت کے ساتھ بنایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دونوں کی فزیک الگ ہے، سائیکالوجی الگ الگ ہے، دونوں کے سوچنے کا ایک طریقہ الگ، ایموشنز الگ الگ ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. مرد کے لیے ہے کہ اس کو ایک ہارڈ باڈی دی ہے، اس کا کام رکھا ہے کہ وہ بریڈ اینڈ بٹر پرووائڈ کرے، مین پرووائڈر اس کو ہونا چاہیے. شریعت میں اگر ایک خاتون ملٹی ملینر بھی ہیں تب بھی اصل میں تو مرد پہ واجب ہے کہ وہ نان نفقہ دے، وہ کنٹریبیوٹ کریں، تو ان کی مرضی ہے، لیکن واجب مرد پہ رکھا. خاتون پہ رکھا کہ وہ پرائمریلی گھر کے امور کو سنبھالیں، اس لیے کہ گھر کے معاملے کو سنبھالنے کے لیے زیادہ شفقت چاہیے، زیادہ پیشنس چاہیے. جتنا پیشنس آپ میں اتنا ہم میں تو نہیں ہے. اسی لیے کنڈر گارڈن کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں، نرسری کی جو چھوٹے بچوں کی، وہ یوزولی لیڈیز ہی ہوتی ہیں، ان میں اتنا پیشنس ہوتا ہے کہ وہ سنبھال سکیں. ایک بچہ اگر باپ اس کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہے، وہ ایک دفعہ کھلائے گا، بچہ نے منع کر دیا 2 دفعہ، وہ چھوڑ دے گا. آپ نے اگر کھانا کھلانا ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے 25 بار بھی کھلا کے رہیں گے. تو یہ آپ میں پیشنس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ میں خوبصورتی رکھی، اور تو کمپنسیٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. تو ایموشنز زیادہ ہیں ایک خاتون میں، وہ ایموشنل ہوتی ہیں. اور اسی لیے میں پہلے سیشن میں کہہ رہا تھا اپنے مرد بھائیوں سے کہ آپ تھوڑا سا، آپ کو پیشنس یوں رکھنا چاہیے، صبر یوں رکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیجیے کہ گھر میں وہ پہنچے ہیں اور ایک خاتون وہ چاہتی ہیں کہ گھر کا سارا دن کا احوال بیان کریں، تھوڑا سا اس میں آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا صبر کے ساتھ. لیکن اگر وہ سارا بیان وہ کچھ ہے تو وہ اتنا آپ پیشنس رکھیں کہ وہ ویٹ کر رہی تھی آپ کا اور وہ آپ کو بتانا چاہتی ہیں. ان کے لیے مین بات یہ ہے کہ آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے رشتوں کو جوڑے میں حصہ سے بنایا ہوا. خلقناکم ازواجا، اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو پیئرز میں بنایا، اور پیئر میں ہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو ایک تو بات یہ. دوسرا ایک حضرت اسماء بنت امیس کی ایک روایت میرے ذہن میں آئی. حضرت اسماء بنت امیس وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ. تو 14 ایئرز وہ وہاں پر رہی تھی ایتھوپیا میں، اور اس کے بعد جب واپس پلٹی تو جنگ خیبر فتح ہوئی تھی. تو حضرت جعفر کو جو نماز جعفر طیار اسی دن سکھائی تھی رسول اللہ نے نا، جو بڑی نماز بہترین اکسیر اعظم ہے، کیونکہ خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا تو اور بہت زیادہ مال غنیمت تھا. تو حضور نے فرمایا کہ جعفر میں تمہیں وہ ایک شے عطا کرتا ہوں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے. یعنی مال غنیمت کی کیا حیثیت ہے، میں آپ کو وہ. اور اس کے بعد ان کو ایک نماز سکھلائی، اور وہ تھی نماز جعفر طیار. اور وہ آپ اپنی مشکلات میں اس کو پڑھ کے دیکھیں. تھوڑا سا لمبا ایک عمل ہے لیکن اتنا بھی لمبا نہیں ہے، تقریباً آدھے گھنٹے میں پوری ہو جاتی نماز. بہترین نماز ہے. ان کی جو زوجہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، ان کے پاس لیڈیز آئی تھیں کچھ، اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ اسلام میں جو کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے زیادہ تر مردوں کے لیے ثواب ہے. مثلا وہ جہاد پہ جائیں تو ثواب ہے، وہ اگر کوئی جو بھی جماعت وغیرہ میں زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. اور جو خطاب بھی ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، آمنو یہ میسکلن صیغہ ہے، یعنی اے ایمان والوں. آلدو کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بٹ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی ہے. اس طرح سے ہے کہ رجال لا تلہیہم، کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو اللہ کی تجارت، جن کو تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے کچھ زیادہ ہیں. تو آئیں رسول اللہ کے پاس، تو اس وقت ایک آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کے نمبر 35 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات والحافظین فروجہم والحافظات ترتیب میری تھوڑا آگے ہو گئی ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کہ اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، دعا کرنے والے مرد، دعا کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی کہ اس میں برابر ہیں. عاد اللہ لہم مغفرۃ و اجر، کوئی فرق نہیں ہے.
یعنی اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھنے میں مرد اور عورت ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہے، ڈیوٹیز الگ الگ ہیں خالی بس، باقی اسلام، ایمان، عبادت سب اس میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ رکھی ہے کہ جب ایک خاتون کے لیے حتیٰ امور خانہ داری میں جو اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، جیسے بعض خواتین ہوتی ہیں تھوڑا پریشان ہو جاتی ہیں کہ مولوی صاحب بچوں کو سنبھالنا ہے، کھانا بنانا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، تو بہت سارے اعمال ہم نہیں کر سکتے، ہم رجب کے اعمال مس ہو گئے، ہم سے شعبان کے اعمال مس ہو گئے. اس میں آپ فکر نہیں کیا کریں. آپ کا اپنے بچے کو کچھ دیر کے لیے سنبھال لینا جی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی کتنی نمازیں شب سے افضل ہو جائیں. اس کا آپ معمولی نہیں سمجھیں، اس لیے کہ گھر میں خود کھانا بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بیوٹی و خوبصورتی ہے کہ ہر ایک ایک اسٹیپ پہ ثواب رکھا ہوا. یہ بلا مطلب یہ ویسٹ نہیں ہو رہا آپ کا ٹائم، اب یقین جانے ویسٹ نہیں ہو رہا. تو اس لیے ایک بہرحال ویسٹ میں کلچر زیادہ ہے کہ خواتین انہیں بھی کام کرنا ہوتا ہے، ورکنگ وومن ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں بھی کر رہی اور امور خانہ داری کو 24/7 انجام دے رہی تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ وہ کام مس کر رہی ہے اور ان کے لیے ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے، ان میں کوئی لیاقت نہیں ہے، یا ان میں کوئی کمی رہ گئی تھی. سب سے بڑا کام ہی وہی کر رہی، سب سے بڑا کام ہی وہی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نسل کو بھی ایک بیٹی سے آگے بڑھایا اور ان کی جنریشن میں 11 اماموں کو رکھا. تو آپ پورے دین میں جو 3 بڑے آسمانی دین ہیں، ایک ہے کرسچینٹی، اس سے پہلے جوڈازم، پھر ہے اسلام. جوڈازم میں دیکھیں حضرت موسیٰ کی والدہ پر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی، تو موسیٰ کی حفاظت تھی ان کی والدہ کے پاس. کرسچینٹی میں دیکھیں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی حفاظت تھی بی بی مریم کے پاس. اسلام میں دیکھیں تو پورے اسلام کی حفاظت تھی فاطمہ زہرا کے بچوں کے پاس سلام اللہ علیہ. تو یہ جو ایک مقام ہے اتنا یونیک اور اسپیشل ہے کہ جس کو مرد وہ کہ جو جائیں اور جہاد کریں اور زخمی ہوں اور اس میں کیا کچھ سفر کی زحمتیں اٹھائیں، اس کا ثواب مل رہا ہے. ایک خاتون کو کیا، خالی بچے کو گود میں رکھے بس، دیٹس اٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام دیا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اور بہرحال اگر کوئی آپ کی بات ہے، کوئی آپ اپنا انپٹ دینا چاہیں تو وہ کہیں. اس میں ہر عمل میں ایک بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ میں پوری کر دوں. نیت، اس کی بڑی امپورٹنس ہے. کتنی لیڈیز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں وہ سب ہم اپنا بہت کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کے حالات مثلا ٹھیک نہیں ہو پا رہے. کبھی ساس بہو کا مسئلہ ہے، کبھی شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے. ہم نے تو بہت کوشش کی، نیت آپ کی ٹھیک تھی نا اگر تو وہ نہیں بھی ہوا کام سمجھے ہو گیا، اس کا ثواب مل گیا آپ کو. پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ایک ایگزامپل ایسی رکھی، ایک کام جو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمجھو ہو گیا. ایک ایگزامپل ایسی ہے وہ کام ہو رہا ہے، نیت صحیح نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. پتہ ہے اس کی ایگزامپل میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، آپ بتائیے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہوا اللہ کہتا ہے ہو گیا. 2 نبی کا واقعہ ہے، ایک ہنٹ ہے آپ کے لیے. 2 انبیاء، ہاں اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو نہیں ہوئی اللہ کہہ رہا ہو گئی؟ وہ نہیں ہے اس وقت میرے ذہن میں، کوئی اور ہے. کوئی ایسی بات ہے کہ جو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنسیڈر اٹ ڈن، سمجھو ہو گئی ہے. ایک نیکی ہے، ایک اچھا کام ہے. وہ ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا واقعہ. ذبح ہوئے اسماعیل یا نہیں ہوئے؟ اللہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فلم تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. سورہ صافات کیا ہے؟ جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، اسماعیل جوان تھے، بالکل نوجوان تھے، تو ابراہیم کہتے ہیں انی ارى في المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحك، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بھی تربیت اولاد کا بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام زبردستی نہیں لے کے گئے اسماعیل کو، یا کسی بھی بہانے سے لے کے جائیں چلو یا ٹھیک ہے ابھی جا کے کر دیں گے ذبح، اللہ کا حکم ہے تو کر دیں. نہیں، فانظر ماذا ترى، پہلے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے. بچے کو آپ اچھے کام میں شریک کریں ساتھ کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا فلما تؤمر، آپ وہ کر لیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا.
کیا باپ اور کیا ہی بیٹا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو لے کے گئے وہ فلما اسلم، اللہ قرآن میں کہتا ہے جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، 100% سرنڈر ہو گئے تھے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا زمین پر. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو صدا دی کہ قد صدقت الرؤیا. ابھی ذبح تو ہوئی نہیں. اللہ کہتا ہے لیکن آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہو گئے تھے بس. اللہ کو اسماعیل ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا تھا، اللہ کو دیکھنا تھا کہ ابراہیم اس بات سے گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے. وہ ہو گیا. تو ایک کام جو نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے کہ نیت اس میں اتنی پیور ہے کہ سمجھو ہو گیا. ایک کام جو ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے نیت صحیح نہیں ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہوا. وہ کیا ایگزامپل ہے بتائیں؟ وہ منافقوں کی ایگزامپل ہے، سورہ منافقین میں. اس کا اسٹارٹ ہے اذا جاءک المنافقون. اے رسول آپ کے پاس جب یہ منافق آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ گواہی دے رہے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی منافق جو کہہ رہے ہیں انٹینشن نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے سمجھو نہیں ہو رہا ہے، یہ گواہی ہو نہیں رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو، اچھی نیت ہوگی چاہے رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے، اللہ اس کو دے کہے گا یہ کام سمجھو ہو گیا. اور اتنی ایک خوبصورت آیت ہے قرآن میں سورہ نجم کی ہے، وہ ان سعیہ سوف یرا، ان قریب، ان نیئر فیوچر تم اپنی کوششوں کو دیکھو گے. آپ میں سے جو ورکنگ وومن ہیں ان کو زیادہ اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا، جو نہیں بھی ہو سب کو پتہ ہے بات. جب ہم سی وی بناتے ہیں اپنی، بس اگر میں نے اپنی سی وی بنائی، میں ہوں ماسٹرز اکنامکس ہوں تو میں اس کی مثال دے رہا ہوں، تو میں لکھ سکتا ہوں مثلا میں ماسٹر اکنامکس ہوں. لیکن اگر میں نہیں ہوں ماسٹرز اکنامکس تو میں کیا یہ لکھ سکتا ہوں کہ حضرت میں نے کوشش بہت کی تھی، بہت زیادہ ایفرٹ کی، لیکن میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، میرے گھر پہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ایسا مسئلہ تھا، اس وجہ سے آئی ایم سوری میں نہیں کر سکا. یہ سی وی میں داستان میں نہیں لکھ سکتا. یہ تو کہیں گے جناب آپ ہیں یا نہیں، ویسے سیدھی سے بتائیں بھائی آپ ہیں یا نہیں. اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ تم نے بھائی سیدھی طرح بتاؤ تم نے کام کیا تھا یا نہیں کیا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم تم عنقریب اپنے کاموں کو دیکھو گے، تم اپنی کوششوں کو دیکھو. یہ اللہ کے نظام میں اور دنیا کے سسٹم میں بڑا فرق ہے. اس لیے کہ کوشش کو کوئی جج کر ہی نہیں سکتا سوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کسی کو پتہ ہی نہیں آتا. مثلاً ابھی مجھے پانی چاہیے، میں نے کسی کو کہا یار پانی لے کر آنا، تو کوئی پانی لانے لگے، آپ کے پاس کوئی بوٹل تھی پانی کی، آپ نے مجھے دے دی، میں نے پانی پی لیا. وہ جو پانی لے کر آئے ان کو ثواب مل گیا پانی کا، کیونکہ اللہ کوشش کو دیکھا. تو ایک کام جو نہیں بھی ہوتا لیکن اس پہ کوشش ہوتی ہے تو اس پہ ثواب مل جاتا ہے. اس پر آپ کی زندگی کے کتنے سارے معاملات و مسائل ہیں، گھر کے اور پرسنل. آپ کی اپنی نیت کے ساتھ آپ کی کوشش ہے، پھر آپ مطمئن رہیں. پھر آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کیا فائدہ ہوا. جیسے ہم میں سے بھی بہت، شاید کبھی میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا، بہت مرتبہ ایک چیز مانگی اور وہ نہیں ہو رہی پوری. کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو مولا علی نے کہا کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری کوئی بھی دعا کبھی بھی ضائع ہوتی ہی نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم کتنے سالوں سے ایک دعا مانگ رہے ہیں، نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی. تو دعا ضائع نہیں ہوتی تو پھر کئی مرتبہ تو اس کا رزلٹ ہی نہیں آتا. تو امام نے کیا کہا کہ یا تو اللہ وہ دعا فوراً قبول کر کے تمہیں وہ دے دیتا ہے جو تم مانگ رہے، یا اللہ کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے. وی ڈونٹ نو کس مصیبت سے اللہ نے بچایا، یا اللہ نسلوں میں دیتا ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس سے بہتر کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بیٹی کو کچھ دینے والا ہے. اور یا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. کوئی بھی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ آپ مطمئن رہیں کہ آپ نے اتنا کوشش کی، اتنی دعا کی، اور سب کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. فائدہ ہوا، فائدہ بھی نظر نہیں آیا. فائدہ تو ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو ضائع کرے، وہ نہیں ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں سیو ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اور وہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جو آپ نے بات کی تھی، تو میں اس پہ ایک بات کہوں. آپ نے وہ واقعہ سنا حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نا؟ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک بیٹے کو قتل کر دیا تھا حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیوں قتل کیا؟ کیونکہ حضرت خضر تعویل کے پابند تھے، ظاہر کے نہیں، باطن کے پابند تھے. کیونکہ اس لیے کہ یہ بعد میں جا کے کافر ہونے والا تھا.
تو اللہ کا یہ حکم ہے, اور یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونے والا تھا تو اس کو قتل کر دیا. اللہ اس سے بہتر اس کو اولاد عطا کرے گا, نعم البدل عطا کرے گا. کیا آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ اتنا قرآن میں, اس کے بعد آگے جو حدیث اور تفسیر میں وہ یہ کہ اللہ نے نعم البدل کیا عطا کیا؟ اللہ نے ایک بیٹی عطا کی, بیٹے کے بدلے ایک بیٹی عطا کی جن کی نسل سے 70 بنی اسرائیل کے انبیاء کو رکھا. یہ اللہ نے اسے نعم البدل عطا کی. تو کبھی ظاہر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بات پوری نہیں ہو رہی, لیکن کبھی اللہ ایسا بہترین نعم البدل اولاد میں عطا کرتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم بھی تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ماں باپ کی کون سی نیکی ایسی تھی کہ ہم کہاں پر ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی جنریشن بھی ایسی سوچے کہ ہمارے ماں باپ کی کون سی ایسی اچھی سی کوئی نیکی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہاں پہنچایا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں عطا فرمائے. بہرحال ایک چھوٹی سی بات تھی, تو آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں, یہ مطلب ہے کہنے کا. آپ کی اگر انٹینشن پیور ہے کسی بھی کام میں, وہ اللہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی راستہ رکھے گا انشاءاللہ. باقی اگر کوئی اپنا, میں نے جیسے کہا, کوئی انپٹ دینا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کر سکتی ہیں. میرا ایک سوال ہے, نیتوں کی بات کر رہے ہیں, اور نیتیں اللہ سے بہتر جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی نہیں جان سکتا. صحیح ہے. لیکن ایک ظاہری ایکٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, بظاہر طور پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کون جی کس جی شخصیت یا فطرت کا مالک ہے. ہاں جی بالکل. لیکن میں آج کل ایک چیز بہت نوٹس کر رہی ہوں, اسپیشلی جو جین زی والے ہیں بچے, تو ان میں کہ ایک ہمیشہ بات ہوتی ہے جج نہ کریں. جی آپ کہہ نہیں سکتے آپ جج کیوں کر رہے ہیں, آپ جج نہ کریں. صحیح ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جج تو کیا جاتا تھا, تبھی کسی کو صادق کہا جا رہا تھا, کسی کو امین کہا جا رہا تھا. تو آپ اس کے بارے میں, کیونکہ مجھے کنفیوژن ہے کہ اگر کوئی بظاہر طور پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ بظاہر طور پہ وہ نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو اسی طرح دیکھ کے اور اسی کی فطرت کو دیکھتے ہوئے جو بظاہر فطرت ہے آپ اس سے اسی طرح دوستی رکھ رہے ہیں, کیونکہ a person is known by the company he keeps والا سچویشن اگر ہو, جی, تو کیا ہمیں واقعی جج نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں, پہلے مرحلے میں تو اس نے ذہن رکھنا چاہیے, یہ تو ایک ہے, آپ پہلے مرحلے میں اس نے ذہن رکھتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی, شعور دیا ہے, اس سے آپ کو کئی چیزیں سامنے کی بہت مرتبہ ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اب ایک انسان اگر ایسا ہے جیسا کہ وہ ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ نہیں ہے ایسا, پھر جو سامنے ہے وہ ہے. اور یہ بھی کہ اس کی باطن میں ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو, یا لیکن جو وہ ظاہری طور پہ دکھا رہا ہے تو ہم اس حساب سے مثال کے طور پر اگر کوئی ماں باپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو ہم اس کی یہ تعریف تو نہیں کر سکتے کہ باطن میں شاید بہت اچھا ہوگا لیکن ظاہر میں ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. یا کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باطن میں شاید بہت جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے ہوگا لیکن ظاہر میں وہ ایسا کر لیتے. آپ کسی بھی ہیومن ایرر کے لیے مارجن دیتے ہیں یقیناً, 1 بار 2 بار 3 بار, لیکن بہرحال پھر اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے. یہیں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آتا ہے, اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے. تو کہیں پر اگر اصلاح کی گنجائش ہے اور موقع ہے, بالخصوص وہ لوگ کہ جو ہمارے اپنے اطراف میں, ہمارے اپنی فیملی میں آتے ہیں, ان کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کہنا پڑتا ہے کچھ. اور اگر ہم نہیں کہہ رہے, کیونکہ آج کل یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو آپ نے کیوں کمیونٹی کی بہتری کے لیے کیوں کسی کو ٹوک دیا, اور آپ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا, اس میں ایک بات ہے, دیکھیں اگر کوئی کسی خاص سچویشن کی بات ہو, وہ تو جب تک کہ آپ پوری سچویشن نہ سمجھیں, دونوں طرف کی بات نہ سنیں تو بات نہیں کی جا سکتی. لیکن امام علی نقی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس نے اپنے مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے زینت دی, اور جس نے اپنے مومن کے لیے سب کے سامنے اس کو کوئی کہیں پر توہین کرنا چاہیے اس کو, تو امام نے کہا کہ اس نے اس کو ہیومیلیٹ کیا. تو یہ بات اس نیت پر بھی آتی ہے کہ کہنے والے کی بھی انٹینشن کیا ہے, کہ میں اس کو کہیں نیچا دکھا کے ذلیل کروں یا نہیں, میں واقعاً اس کی بہتری چاہ رہا ہوں. تو بہتری چاہ کر جو کہنے کا انداز ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, ہیومیلیٹ کر کے نیچا دکھا کے کہنے کا انداز وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہائی میں اگر نصیحت ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ خالی اسے یہ بتلا دیا جائے, اور اگر اصلاح کے قابل ہوگا تو اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی, یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اولاد کے لیے بھی حتیٰ یہ کہ آپ اپنے ایک بچے کے سامنے بھی دوسرے بچے کے لیے اس کی
فوراً خامی کو بیان کر کے اس کو ہیومیلیٹ نہ کریں. بچے کی بھی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے, اس کو بھی الگ سے کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور بچے کو, کیونکہ کبھی کبھی ہم مذاق میں یا اپنے آپ کو پتہ نہیں تھوڑا سا بچے کی پرسنالٹی کو سامنے شو کرنے کے لیے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ مائیں ہیں یا باپ ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ بہت مستی خور ہے, بہت شرارتی. غلط ہے یہ. آپ اپنی تفریح کے لیے بھی اگر کہہ رہے ہیں تو غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور کرے گا اس پر, وہ اس پہ فخر کرے گا, اس کو اور بڑھائے گا. کوئی بھی چیز جو ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, آج کی دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے, جو مولا علیہ السلام نے کمیل کو ایک نصیحت کی تھی, ہماری ڈائٹ خالی وہ نہیں جو ہم کھا رہے ہیں, ہماری ڈائٹ وہ ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہماری ڈائٹ وہ ہے جو ہم سن بھی رہے ہیں, ہماری ڈائٹ وہ ہے جس کمپنی میں ہم, یہ بھی ہمارے اوپر سارا اس کا امپیکٹ ہے. تو بچے پہ تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. اور بچہ وہ نہیں کرتا کہ جو آپ کہتے ہیں, بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. تو اگر وہ ماں باپ کہ جو بہت زیادہ گیجٹس میں, موبائل میں رہتے ہیں, وہ اپنے بچے کو روک ہی نہیں سکتے. بچہ یہ بھی سمجھدار ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر ویسے مرد کرتے ہیں, لیڈیز کے سامنے میں کیا کہوں, لیکن بہرحال کہ اگر اس کا باپ ہی خود 1 گھنٹے تک موبائل لے کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر بچے کو آپ کیا منع کریں گے, کیوں نہ کریں. اس کو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا وہ, لیکن اس کو سمجھ میں تو آ رہا ہوتا ہے. تو بچہ وہ کرتا ہے کہ جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے, اور اس پر ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے ماں باپ کی بچے پر. وہ لوز کر جاتے ہیں ماں باپ اگر وہ خود اپنے بیہیویئر سے اور اپنے ایکشنز اور اپنے کردار سے اس سے اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت نہ کر سکے تو بچے پہ اثر نہیں. اس لیے یہ بھی خاص مردوں سے زیادہ اس کا تعلق ہے, لیکن اگر کہیں شوہر زوجہ کا اختلاف بھی ہو جائے نا, تو ایک دوسرے کو سامنے کہنا, شاؤٹ کرنا, بلند آواز سے کہنا بچے کے سامنے تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی ویسٹرن ورلڈ میں, میں بھی اسی طرح سے ایک جگہ پہ رہتا ہوں جہاں پر اب ڈیورس کے ریٹس بھی بہت بڑھ گئے ہیں. اور شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی کو بریک کرے. اس لیے کہ جب فیملی بریک ہوتی ہے تو تنہا کسی انڈیویجول کو بہکانا بہت آسان ہے, فیملی کو بہکانا مشکل ہے. جو فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے نا, کتنے لوگ ہوتے ہیں خوف خدا سے نہ سے, لیکن فیملی ویلیوز کی وجہ سے بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں. جو انڈیویجول رہ رہا ہے اس کو شیطان کے اس کے ہاتھ میں بڑا بہکانا آسان ہے. اور یہ تو سارا ایک اس طرح مٹیریلسٹک سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے. جتنی زیادہ ڈیورس ہوں گی, ان کے فائنینسز زیادہ چلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لائرس کماتے ہیں, کورٹس ہیں, سائیکولوجی پہ جاتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح سے الحمدللہ ہم تو خیر ایسی بیماریوں سے اور ایسی آفات سے محفوظ ہے, لیکن پبز ہے, کلبنگ ہے, جتنا پینا پلانا ہے, یہ سب اس لیے زیادہ بڑھتا ہے کہ یہ سب چیزیں زیادہ بڑھتی ہیں. تو ان کے تو سارے بلینز آف ڈالرز کے بزنس اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس کو آپ اس سینس میں بھی دیکھیں, پھر جب سیپریشن اگر اللہ نہ کرے کہیں پر ہو جائے, تو جب 2 لوگ الگ الگ رہ رہے ہیں تو انہیں 2 گھر چاہیے, 2 گھروں دونوں میں الگ الگ ایسیسریز چاہیے. یہ سارا بزنس ہے نا, وہ چیز کہ جو ایک سے ہو سکتی تھی وہ سب آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. ان کا سب کا کنزیومر جو بڑھتا ہے نا, وہ اس طرح سے بڑھتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اور انوالو ہیں. تو بہرحال شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ, اس کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ توڑ دے. اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہے بھی تو وہ کوشش کرنی چاہیے سامنے. اچھا, اس میں کیسے شیطان بیچ میں آتا ہے, میں آپ کو ایک بات کہوں. ایک ہسبینڈ وائف تھے, وہ 25 سال سے ان کا رشتہ تھا, پھر بہرحال ٹوٹنے پر آ گیا. کوشش کی تو نہیں بچا. خیر, ان کی والدہ نے مجھے فون کیا, ان خاتون نے, ابھی جب تک کہ سیپریشن نہیں ہوئی تھی, ہونے کے بالکل قریب تھی. انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ دونوں الگ الگ گھر میں رہ رہے تھے. فون کیا کہ موسا میں بہت پریشان ہوں, میری بیٹی وہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ, کہ جو شاید نان مسلم ہی ہیں, وہ جانا چاہ رہی ہیں اکیلی, پتہ نہیں کہا سنگاپور کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسی دوست ہیں اور یہ ہے وہ, تو میں تو نہیں جانے دینا چاہ رہی. لیکن آپ ان کے پیرنٹس, ان کے والد سے کہیں وہ منع کریں, کیونکہ وہ اگر میں منع کروں گی تو میں بری بن جاؤں گی اس وقت بچے کے سامنے. باپ نے کہا میں کیوں منع کروں, میں کیوں برا بنوں. یقین جانے شیطان اس کو کیسا کھیل رہا ہوتا ہے. بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ خود ایسی سچویشن میں ہے کہ نہ یہ مجھے روک سکتے ہیں نہ وہ مجھے روک سکتے ہیں. اور شیطان ایسا دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے, 1-2 سال کی بات ہوتی ہے, اس سے بھی کم کی, پھر کسی اور لائن میں بچہ نکل جاتا ہے. تو بچہ, شیطان کیا اس کو نہیں بہکاتا, اس کو بھی آ کے وسوسے کرتا ہے کہ تم کو جو کرنا کا, تمہارے ماں باپ روکیں گے نہیں تمہیں, وہ روک ہی نہیں سکتے.
کس دوست سے مل رہا ہے, کس جگہ جا رہا ہے, کس جگہ. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم تربیت کے لیے ہم کو برداشت کر لینی چاہیے اور کرنی پڑتی ہیں, اور اس کا بھی خیر ایک اجر ہے. اور اگر کبھی کوئی معاملہ ہو بھی تو سامنے آپ کبھی بھی بچے کے دماغ میں باپ کے لیے بے عزتی نہ ڈالیں, اور باپ کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی بھی بچے کے دماغ میں ماں کے لیے ڈس رسپیکٹ نہ ڈالے. اگر زیادہ یعنی اپنے تھوڑے سے منفعت اور فائدے کے لیے اس نے یہ کام کیا, آخر میں جا کے پلٹ کے نقصان اسی کو نہ, بچے آخر میں اسی کی بات سننا چھوڑ دیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو جب تک آپ رسپیکٹ کو باہر رکھیں گے تو پھر کوئی نصیحت اثر کرے گی, ورنہ تو نصیحت اثر ہی نہیں کرتی انشاءاللہ.